बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 39 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 39 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि अर्तगल और उसके सिपाही दुहान, बामसी और तुर्गद हलीमा सुल्तान और दिली दमीर को बचाने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुकतू अपने खेमे में मौजूद है। इसी दौरान ताजिर अफरासियाब गुंदुकतू से मिलने उसके खेमे में आता है। गुंदुकतू अफरासियाब से कहता है कि खुश आमदीद, आपसे मिलकर खुशी हुई। अफरासियाब कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मजीद वो ये कहता है कि हमने सोना खरीद लिया है, बस वो कुछ दिन तक कबीले में पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नोयान ने अफरासियाब को कहा था कि वो सोना लेकर कबीले न जाए, कबीले वालों से उनका सामान ले ले और उन्हें सोना न दे, और कबीले वालों से ये कहे कि सोना कुछ दिनों तक पहुंच जाएगा। तो अफरासियाब नोयान के बताए हुए तरीके पर अमल कर रहा है। फिर गुंदुकतू अफरासियाब से कहता है कि आप कुछ देर आराम कर लें, और दाऊद से कहता है कि अफरासियाब को मेहमान खाने में ले जाओ। इसके बाद अफरासियाब वहां से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तंगूत, अफरासियाब और तंगूत, क्रैबैक और एक मंगोल सिपाही बैठकर खाना खा रहे होते हैं। क्रैबैक तंगूत से कहता है कि तंगूत, तुम आग से खेल रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि अर्तगल कितनी बड़ी मुसीबत है? जिसके जवाब में तंगूत कहता है कि अर्तगल को मैं खुद कत्ल करूंगा, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। क्रैबैक मजीद कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो आएंगे? जब नोयान को पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर तंगूत को गुस्सा आता है और वो क्रैबैक को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि बकवास बंद करो अपनी, वो जब भी यहाँ आएंगे तुम मर्द की तरह लड़ोगे, वरना मैं गद्दारी के इल्जाम में तुम्हें यहीं मार दूंगा। दोस्तों, जब तंगूत और क्रैबैक ये बातें कर रहे होते हैं तो इसी दौरान अर्तगल और उसके सिपाही छुप कर ये बातें सुन रहे होते हैं। बामसी दुहान से कहता है कि तुम ये बात मत भूलना कि हम इनको बराबर बराबर तकसीम करेंगे। इसी दौरान अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, और इसके बाद अर्तगल और उसके सिपाही तंगूत पर हमला कर देते हैं। अर्तगल पहली ही वार में अपना खंजर फेंकता है जो मंगोल सिपाही को जाकर लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। फिर तंगूत अर्तगल से कहता है कि खुश आमदीद अर्तगल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, आओ अपनी मौत से पहले कुछ खा लो। दुहान तंगूत से कहता है कि कुत्ते, तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ आएंगे? और इसके बाद बहुत सारे मंगोल सिपाही झाड़ियों से निकलते हैं और हमला कर देते हैं, और इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें बहुत सारे मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। अर्तगल तंगूत को भी मारता है, और इसी दौरान क्रैबैक वहां से भाग रहा होता है तो अर्तगल भी उसके पीछे भागता है, और इसी दौरान तंगूत भी उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। भागते भागते क्रैबैक गिर जाता है और अर्तगल क्रैबैक तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। अर्तगल उससे कहता है कि बताओ महल में नोयान के लिए कौन काम कर रहा है? जिस पर क्रैबैक कहता है कि हजूर, मैं गलत था, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। जिस पर अर्तगल उससे कहता है कि बताओ महल में नोयान के लिए कौन काम कर रहा है? मगर उससे पहले कि क्रैबैक कुछ बोलता, तंगूत वहां पे घोड़े पे आता है और अपना खंजर क्रैबैक की तरफ फेंकता है, जो क्रैबैक को जाकर लगता है, और अर्तगल एकदम उठकर अपनी तलवार तंगूत को मारता है, मगर वो तलवार तंगूत को नहीं लगती और तंगूत वहां से भाग जाता है। फिर अर्तगल दोबारा क्रैबैक की तरफ आता है। क्रैबैक कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है मगर बोल नहीं पाता और मर जाता है, और इस तरह गद्दार क्रैबैक अपने इंजाम तक पहुंच जाता है। इसी दौरान अर्तगल के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। अर्तगल उनसे कहता है कि तंगूत को कैसे पता चला कि हम यहाँ आएंगे? अर्तगल कहता है कि एक चीज मुमकिन हो सकती है कि उन्हें अब्दुल रहमान की सरगर्मी का पता चल गया है। जिस पर बमसी कहता है कि अर्तगल भाई, हमें अपने भाई को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है। जिस पर अर्तगल कहता है कि मैं जानता हूँ कि नोयान उसे अभी कुछ नहीं कहेगा, नोयान अब्दुल रहमान की मदद से मुझे पकड़ना चाहता है। दोस्तों, इसके बाद आप इस किस्त में देखेंगे कि आयमा खातून गुंदुकतू को लेकर सरदार खुशनूद के खेमे में जाती हैं। मेहरदीन, आलिया, गूंजा गोल और सरदार खुशनूद उनका इस्तकबाल करते हैं। गुंदुकतू कहता है कि क्या तैमूर की तबीयत ठीक नहीं है, वो हमारे साथ शामिल हो सकें? जिस पर मेहरदीन कहता है कि तैमूर आराम कर रहे हैं, उनके जख्म संगीन हैं, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। जब वो सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो इसी दौरान तैमूर वहां आता है, जिस पर सरदार खुशनूद कहता है कि अब हम मुकम्मल हैं। इसी दौरान अर्तगल भी कबीले में आता है और दाऊद अर्तगल से कहता है कि आरिफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर अर्तगल कहता है कि ठीक है, मैं जल्द ही तबीब आरिफ से जाके मिलता हूँ। फिर हाइमा बात का आगाज करते हुए कहती हैं कि मेहरदीन साहब। इसी दौरान अर्तगल खेमे में दाखिल हो जाते हैं। अर्तगल कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं बस अभी पहुँचा
ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر حائمہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں ایک مبارک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے گندگتو کے لیے مہر الدین کی بیٹی گونجا گیل کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں، جس پر مہر الدین کہتا ہے کہ گندگتو صاحب کے شفاف اور بہادر دل نے میری بیٹی کا انتخاب کیا، یہ میرے اور میری بیٹی کے لیے نہایت خوشی کا باعث ہے۔ مہر الدین مزید کہتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گندگتو صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جس کے بعد ارطغرل مہر الدین کے پاس جاتا ہے اور مہر الدین اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تاکہ ارطغرل اسے بوسہ دے، مگر ارطغرل نہ ہی اس سے گلے ملتا ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہے، جس کے بعد ارطغرل طبیب عارف کے خیمے میں جاتا ہے۔ خوش آمدید ارطغرل، آپ کو تکلیف دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ استغفر اللہ طبیب عارف صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں مجھے کیسے یاد کرنا ہوا۔ جس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کچھ دوستوں کا سلام لایا ہوں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کا سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب ایک مبارک جدوجہد کر رہے ہیں۔ ارطغرل صاحب طبیب عارف کی یہ باتیں سن کر کچھ سمجھ نہیں پاتا اور طبیب عارف سے پوچھتا ہے کہ عارف صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر طبیب عارف کہتا ہے کہ میں آپ کو سفید داڑھی والوں کا سلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل مسکراتا ہے اور طبیب عارف سے کہتا ہے تو آپ کو بھی سفید داڑھی والوں کی طرف سے فرائض سونپے گئے ہیں، جس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ ارطغرل مزید پوچھتا ہے کہ سفید داڑھی والے کہاں ہیں؟ جس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ ترکوں کے شہر میں حلب میں، جس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان اور تنگوت اپنے پڑاؤ میں کھڑے ہیں۔ تنگوت اس سے کہتا ہے کہ اچانک ارطغرل اور اس کے سپاہی ہمارے راستے میں آ گئے۔ قرابیک سعد الدین کوپے کا نام لینے والا تھا تو مجھے اسے مارنا پڑا۔ نویان کہتا ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ قرابیک محل جا رہا ہے؟ جس پر تنگوت کہتا ہے کہ نویان حلیمہ سلطان کا کیا ہوگا؟ جس پر نویان کہتا ہے کہ سعد الدین کوپے کو پیغام بھیجو اور اسے کہو کہ حلیمہ سلطان اور سمر تقیم سلطان علاء الدین کے پاس پیش نہ ہونے پائیں۔ اس کے بعد تنگوت نویان سے کہتا ہے کہ ارطغرل نے قرابیک کا تعاقب کیسے کیا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ قرابیک وہاں جا رہا ہے؟ جس پر نویان تنگوت سے کہتا ہے کہ تنگوت ہمارے درمیان کوئی غدار ہے اور وہ غدار مجھے ارطغرل تک پہنچائے گا۔ تو دوستو، جیسے کہ ارطغرل بھی یہی سوچ رہا تھا کہ نویان عبد الرحمن کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، تو ادھر نویان نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہر الدین، گونجا گول اور عالیہ ایک خیمے میں بیٹھے ہیں۔ مہر الدین نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی اٹھا رکھی ہوئی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہمارا مستقبل اس انگوٹھی کی طرح روشن ہے۔ جس پر گونجا گل کہتی ہے کہ بابا، پورا قبیلہ ارطغرل کی بات کر رہا ہے، واضح طور پر وہ اسے اپنا سربراہ مانتے ہیں۔ جس پر مہر الدین کہتا ہے کہ جب تک گندگتو اور تیمور کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے، ارطغرل کی مرضی نہیں چلے گی اور سردار خوشنود بھی بہت جلد اپنی زندگی سے رخصت ہو جائے گا۔ اور پھر مہر الدین ایک خط نکالتے ہوئے انہیں کہتا ہے کہ سعد الدین کوپیک نے ایک خط بھجوایا ہے، اس نے لکھا ہے کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے اور مجھے پوری طرح سعد الدین کوپیک کی حمایت حاصل ہوگی۔ تمام ترک قبیلے میری سرداری کے تابع ہونے کا عہد کریں گے۔ پھر مزید وہ کہتا ہے کہ سعد الدین کوپیک کو اور مجھے ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے ارطغرل کی لاش۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان، باجو اور تنگوت اپنے پڑاؤ میں خیمے میں موجود ہیں۔ نویان کہتا ہے کہ غدار کون ہے، حمزہ یا عبد الرحمن؟ اسی دوران حمزہ اور عبد الرحمن ایک آدمی کو پکڑ کر وہاں لاتے ہیں، جس پر نویان کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں غدار کون ہے۔ حمزہ اور عبد الرحمن گھوڑوں سے اترتے ہیں تو نویان ان کے پاس آتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ نویان، جیسا کہ آپ نے کہا، ہم نے سب کو قتل کر دیا، ان میں سے ایک کو ہم پکڑ کر آپ کے پاس لائے ہیں، شاید تفتیش کے لیے آپ کو اس کی ضرورت پڑے۔ جس پر نویان ایک ہی بار میں اسے قتل کر دیتا ہے اور حمزہ سے کہتا ہے کہ عواب، بھیڑیے اور پرندے اور ہر قسم کے اشرات، حمزہ مجھے جو بھی جاننا ہوتا ہے یہ میرے کانوں میں سرگوشی کر دیتے ہیں، پھر بھی تم نے اس آدمی کو یہاں پر لا کر مشقت کی۔ اس کے بعد نویان عبد الرحمن اور حمزہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا ہے، میں جانتا ہوں تم لوگ تھک گئے ہو، جاؤ اور سکون سے سو جاؤ، کل میں محل میں سلطان علاء الدین کے محل میں موجود اپنے وفادار نوکر سے ملوں گا اور اس لمبے سفر پر میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہوں گا، راستے میں ہم مستقبل کے بارے میں بھی بات کریں گے، میں ایک ضلع میں تمہیں سپاسالاری کے فرائض سونپنا چاہوں گا، اب تک تم لوگوں نے جو بھی کیا ہے اس سے تم لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ تم ایک نڈر سپاسالار
سالار ہو۔ اب جاؤ اور سو جاؤ، اپنی نیند ٹھیک طریقے سے پوری کرو، کل صبح زندگی میں بھرپور طریقے سے واپس آؤ، ہمارا سفر بہت طویل ہوگا۔ اس کے بعد حمزہ اور عبدالرحمن وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس پر نویان کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل کو کون میرے پاس لے کر آتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں گے کہ ارطغرل اور طبیب عارف سفید داڑھی والوں سے ملنے کے بعد قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں وہ ایک جگہ رک کر آرام کرتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کیا ان زمینوں پر دوبارہ کبھی کوئی زندگی لوٹے گی؟ کیا پرندے چہچہائیں گے؟ کیا ہمارے بیٹے اور بیٹیاں دوبارہ خوشیاں دیکھیں گے؟ کیا اس سرزمین کی تمام مشکلات ختم ہوں گی؟ پھر ارطغرل خود ہی کو خود جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم یقیناً دوبارہ متحد ہوں گے اور مضبوط ہوں گے، ہمارے انصاف کا پرچم ایک دن ضرور لہرائے گا، جب تک ہم انصاف کے راستے پر چلتے رہیں گے تب تک انسانیت قائم ہوتی رہے گی۔ ارطغرل کی یہ باتیں سن کر طبیب عارف کہتے ہیں کہ اے شیر دل، اللہ تمہاری مدد کرے۔ دوستو اس قصے کے آخر میں آپ بہت خوشگوار سین دیکھیں گے۔ بامسی سویا ہوا ہے جبکہ دوحان اور ترگت اس کے پاس کھڑے ہیں۔ دوحان کو شرارت سوجتی ہے اور وہ بامسی کے پاس جا کر کہتا ہے میرے بھائی کیا کر رہے ہو، اٹھ جاؤ یار چلو، جس پر بامسی کہتا ہے کہ میں آرام کر رہا ہوں، کیا جلدی ہے؟ جس پر دوحان اسے تنگ کرنے کے لیے اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھتا ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ پیچھے کرو اسے، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں دیکھ لوں گا۔ ترگت کہتا ہے کہ دوحان بامسی کو اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے بعد دوحان بامسی کو پھر تنگ کرتا ہے اور بامسی کہتا ہے کہ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، جس کے بعد دوحان ایک برتن میں پانی ڈال کر بامسی کے منہ پر گراتا ہے اور بامسی ایک دم اٹھ کر دوحان کے پیچھے بھاگتا ہے اور ترگت یہ دیکھ کر بہت ہنستا ہے۔ اس کے بعد دوحان آگے آگے اور بامسی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی دوران وہاں سے ایک لڑکی گزرتی ہے جس کا نام گلبانو ہے۔ دوحان اس کی طرف دیکھتا ہے اور گر جاتا ہے اور بامسی دوحان کو پکڑ لیتا ہے اور دوحان ابھی بھی گلبانو کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ترگت بامسی کو بلاتا ہے تو بامسی دوحان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوحان بامسی سے کہتا ہے کہ بامسی میری تو بس ہو گئی، میری تو بگڑ گئی ہے، میرے اندر بھی کوئی آگ ہے۔ یہ سن کر ترگت اور بامسی بہت ہنستے ہیں۔ اس کے بعد دوحان گلبانو کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں اس خاتون تک کیسے رسائی حاصل کروں، اور دوحان بھاگتے بھاگتے گلبانو کے پیچھے جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔